جہاں اپنوں کے لہجوں کی اپنائیت دم توڑ جائے تو پریشان اور رونے کی بجائے فاتحہ پڑھ کر بخشش کی دعا کر دیا کرے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، بلکہ یہ سوچے کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ صبر خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہنا چاہیے، اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہاری درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ اسی کا ہے اور جو کچھ لیا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور ہر چیز کی مدت مقرر ہے، بس صبر کرو۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ مشکل ہے لیکن وہ کسی سے بیان نہ کی جائے۔ دکھ انسان کو یا تو ریت کی طرح ڈھا دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح کھردرا اور سخت بنا دیتا ہے۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔